رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وقال عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم لعلی لا القاکم بعد عامی هذا الحدیث کما ورد. تمام تعریف آج بھی کل بھی ہمیشہ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت رکھنے والوں پر بیت اللہ کے حج کو زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا اور اس بات کا اس نے حکم دیا کہ اللہ کے گھر کا حج اللہ کے لیے کیا جائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے اپنی حیات طیبہ میں بیت اللہ کا حج کیا. ایک حج کیا حجۃ الوداع اور اپنی امت کو حج کا طریقہ سکھایا اور اس بات کی تعلیم دی کہ انہی کے طریقے پر حج کیا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد 9 ذی القعدہ 1445 ہجری مطابق 17 مئی 2024 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں. جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے آج وہ ہے حج اور اس کی اہمیت. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے حج کو فرض کیا اور اس کو اسلام کا ایک رکن بنایا اور اس میں بڑے فائدے دنیاوی اور اخروی حاجیوں کے لیے رکھے. اللہ نے حج فرض کیا تاکہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی توحید بیان کی جائے اور خالص ایک اللہ کے لیے عبادت ہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں حج اسلام کا 5واں اہم ترین رکن ہے. شہادتین، اقامت صلاۃ، صوم رمضان اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور بیت اللہ کا حج. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حج کو ان لوگوں پر فرض کیا جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ان لوگوں پر جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں
حج اللہ کے لیے کرنا فرض ہے۔ اس حج کے مقاصد ہیں۔ یہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے جس میں کئی قسم کی عبادت ہوتی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں اور کئی قسم کی عبادت ہوتی ہے، جیسے کہ نماز پڑھی جاتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں، طواف ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، قربانی، اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا جاتا ہے۔ جانی، مالی، بدنی عبادات شامل ہیں اس میں۔ اور اس حج کے بڑے مقاصد ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا مقصد حج کا یہ ہے کہ اللہ کی توحید قائم رہے، مقدس مقامات کا انسان رخ کرے خالص ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں گے پورے حج میں توحید آپ کو نظر آئے گی۔ توحید پر پچھلے جمعہ خطبہ ہوا، امید کہ وہ خطبہ آپ کو یاد ہوگا۔ بڑا اہم موضوع، بڑی اہم باتیں بتائی گئی تھیں۔ تو یہ جو خالص ایک اللہ کی عبادت توحید ہے، یہ حج کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد ہے کہ توحید کی تحقیق ہو، توحید ثابت ہو، اور یہ توحید اللہ کا حق ہے جو تمام بندوں پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ حج شروع ہوتا ہے لبیک سے، ختم ہوتا ہے طواف وداع پر۔ حج شروع ہوتا ہے لبیک پڑھنے سے اور ختم ہوتا ہے طواف وداع۔ آپ پورے حج پر غور کیجیے، جس کی طرف اشارے کیے گئے خطبے میں ابھی بتاؤں گا آپ کو۔ توحید توحید توحید، ایک اللہ کی خالص عبادت۔ آئیے سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ حج شروع ہو رہا ہے لبیک سے۔ لبیک کیا ہے؟ توحید کا تلبیہ اس کو کہتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو روایت کرتی ہے۔ وہ حدیث جابر مشہور ہے فی صفت الحج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طریقے کو بیان کیا انہوں نے اپنی پوری حدیث میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب نکلے، کیسے نکلے مدینہ سے، ذوالحلیفہ میں کیسے احرام باندھنے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حج۔ جابر رضی اللہ عنہ کی اس ایک حدیث میں، جو لمبی حدیث ہے، لمبی، پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج انہوں نے بیان کیا۔ اس حدیث میں جو کہ صحیح روایت ہے بخاری مسلم، انہوں نے کہا لبا بالتوحید، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا تلبیہ پڑھا، توحید کا تلبیہ پڑھا۔ اور کیوں نہ ہو توحید کا تلبیہ؟ آپ دیکھیے لبیک کا ترجمہ دیکھیے آپ، لبیک اللہم لبیک، کیا مطلب لبیک کا؟ اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے لیے۔ اللہ نے بلایا، اللہ نے حکم دیا ان لوگوں کو جو استطاعت رکھتے ہیں بیت اللہ کا حج کرنے کی، کہ وہ آئیں اللہ کے گھر کا حج کریں۔ تو استطاعت رکھنے والے نکلتے ہیں، کہتے ہیں لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے لیے، اللہم اے اللہ لبیک میں تیرے لیے حاضر ہوں، یعنی تیرے حکم پر میں عمل کر رہا ہوں، تو نے جو حکم دیا آنے کے لیے میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، دیکھیے توحید، اے اللہ میں حاضر ہوں اس عقیدے کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تیری ذات میں، نہ تیرے ناموں میں، نہ تیری صفات میں، نہ تیرے افعال میں، نہ تیری عبادتوں میں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تمام تعریف تیری ہے، تیرے لیے ہے، بادشاہت تیری ہے، نعمتیں تیری جانب سے ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے نا۔ یہی لبیک عمرہ کرنے والے بھی پڑھتے ہیں، حج کرنے والے بھی پڑھتے ہیں، اور یہی سنت ہے کہ آدمی پڑھتا رہے۔ اور یہ لبیک، اس کو تلبیہ بولتے ہیں۔ یہ تلبیہ کس نے سکھایا؟ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، اور یہ اسلام کا تلبیہ ہے، توحید کا تلبیہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، مکہ کے مشرک بھی حج کرتے تھے، اور وہ ان کا بھی تلبیہ ہوتا تھا، لیکن وہ اس سے مختلف۔ اس میں توحید ہے ہمارے تلبیہ میں، اور ان کے تلبیہ میں شرک تھا۔ کیسے؟ وہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک۔ مشرک تلبیہ پڑھتا تھا، حج کرنے جاتا تھا جب مکہ کا، لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، اے اللہ تیرا حقیقت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ مشرک کا تلبیہ سنیے ترجمے کے ساتھ، لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں حج کرنے آ رہا ہوں، میں تیرے حکم پر عمل کر رہا ہوں، لا شریک لک، اس عقیدے کے ساتھ، مشرک کا عقیدہ کہ حقیقت میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے،
سوائے ان کے جو تو نے اپنے لیے شریک بنا لیے ہیں، اور ان کو جو اختیار تو نے دیا ہے اس کا بھی تو مالک ہے۔ کچھ پارٹنرز ہیں تیرے، کچھ شریک، حقیقت میں تو تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن تو نے جن کو بنا لیا ہے شریک، وہ تیرے شریک ہو گئے، وہ تیرے شریک ہے، اور ان کو جو اختیار تو نے دیا ہے ان کا بھی تو ہی مالک ہے۔ یعنی کچھ اختیارات ان کو دیے۔ یہ گڑبڑ والا، یہ مکسنگ، یہ شرکیہ تلبیہ وہ لوگ پڑھتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، سعی بھی کرتے تھے، مینا، مزدلفہ، عرفات بھی جاتے تھے، اور مزدلفہ میں جو ہے ایک پہاڑ ہے، اس کو بولتے تھے کہ سورج کو نکال تاکہ ہم بھی نکلے۔ وہ مزدلفہ میں جو ہے جب رہتے تھے تو سورج نکلنے کا انتظار کرتے تھے، اس کے بعد مینا کا رخ کرتے تھے۔ کہتے تھے اشرق اشرق صغیر کیما نغیر، صغیر پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں پہاڑ ہے۔ تو وہ کہتے تھے اے صغیر پہاڑ، اے صغیر پہاڑ سورج کو نکال، کیونکہ ہم ویٹ کر رہے ہیں نکلنے کے لیے، سورج نکلے گا ہم بھی نکلیں گے۔ یہ ان کا طریقہ تھا جو کہ غلط ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتہ ہے نا آپ کو؟ ہمارے دعوت سینٹر کے تحت ایک ورکشاپ ہونے والا ہے بہت جلد، پورا حج کا طریقہ ہم بتائیں گے آپ کو اس میں انشاءاللہ۔ طریقہ حج کا، یہ تو خطبے کا ترجمہ ہے جس میں حج کا مقصد بیان کیا گیا بنیاد۔ تو وہ کہتے تھے مشرکین، سنت کیا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد نہیں نکلنا ہے مزدلفہ سے، اس سے پہلے نکلنا ہے، فجر کے بعد۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد اور آگے بڑھیے، لبیک پڑھتے ہوئے آگے توحید کا تلبیہ چھوڑو، ان کا تو شرکیہ تلبیہ تھا، توحید جو کہ مقصد ہے حج کا ایک بنیادی، تو اس کا اظہار کرتے ہوئے حاجی آ رہا ہے، اللہ کے گھر کو پہنچ چکا، حالت احرام میں کیا کرتا ہے؟ پہلا کام طواف۔ طواف عبادت ہے، طواف عبادت ہے، اللہ کے اس حکم پر عمل کرتا ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے پرانے گھر، عتیق یعنی پرانا، بیت العتیق پرانے گھر کا طواف کرو، اس پر عمل کرتا ہے حاجی، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، کسی قبر کا نہیں، کسی مزار کا نہیں، کسی درگاہ کا نہیں، کسی جگہ کا نہیں، کسی انسان کا نہیں، بلکہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے جو کہ عبادت ہے، خالص ایک اللہ کے گھر کا طواف، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس گھر کا طواف کرو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا ابھی پڑھی نا میں نے آیت، تو وہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیے، بلکہ طواف جو شروع کرتا ہے وہ کیسے شروع کرتا ہے؟ طواف شروع کرتا ہے اللہ کا نام لے کر۔ طواف میں کیا بھائی کتنے عمرے ہو گئے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے اب تک؟ عمرے میں بھی حج میں بھی ہوتا ہے نا طواف، تو طواف جب شروع ہوتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں پہلے؟ بسم اللہ، اللہ کا نام، اللہ اکبر، حجر اسود، اشارہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ اصل حجر اسود کو بوسہ دینا رہتا ہے، بوسہ دے کر شروع کرنا رہتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، بوسہ دے کر شروع کریں گے، لیکن رش ہوتا ہے، کراؤڈ ہوتا ہے، اس لیے دور سے اشارہ کرتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کراؤڈ نہ ہو، رش نہ ہو، زحمہ نہ ہو تو آپ بوسہ دیں۔ کیوں بوسہ دیں گے ہم حجر اسود کو؟ فائدہ ہو، بیماریاں جائے، صحیح سالم رہیں، عافیت سے رہیں۔ بوسہ کس لیے بھائی؟ تقبیل حجر سنت ہے، کس لیے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی۔ کیا بات ہے، بخاری شریف کی حدیث دیکھیے، مسلم شریف کی حدیث، دونوں میں حدیث ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حج کرنے، طواف کرنے، پہنچے حجر اسود کے پاس۔ ظاہر بات ہے اس زمانے میں ان کے دور میں زحمہ نہیں، آج بھی بعض وقت زحمہ نہیں ہوتا ہے، آرام سے آپ کر سکتے ہیں، بوسہ دے کر بھی کر سکتے ہیں بعض وقت۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس ہے۔ حجر اسود کہاں کا پتھر ہے معلوم؟ کون سے مزار کا پتھر ہے؟ مزار کا نہیں ہے یہ، کسی کی قبر کا نہیں ہے، کسی کی قبر کے بازو کا نہیں ہے، کسی قبرستان کا بھی نہیں ہے۔ ہاں، حجر اسود کہاں کا پتھر ہے؟ جنت کا پتھر، جنت کا پتھر۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا یہ جنت کا پتھر ہے، آئے حجر اسود کے سامنے، بوسہ دیے اس کو، بوسہ دے کر کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اعلم انک حجر، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے۔ سن حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، یا لا تضر ولا تنفع، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے
کیا عقیدہ ہے بھائی، واٹ عقیدہ. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی توحید دیکھیے. میں بوسہ دے رہا ہوں، مجھے پتا ہے دو ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان کا مالک پہنچا سکتا، پھر کیوں بوسہ دے رہے؟ پتھر نے کہا نہیں، پتھر بولتا کیا؟ انداز ہوتا ہے گفتگو کا، بیان کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. بوسہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے، بس نہ نفع نہ نقصان کا تو مالک. میں بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا. وہ نہ دیتے میں نہ دیتا. جا. یہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا عقیدہ توحید. او بھائی، جنت کا پتھر نفع و نقصان کا مالک نہیں تو مزار کی مٹی، قبر کا پتھر، قبرستان کا پتھر، فلاں کی جگہ کی پتھر، وہ کیسے نفع و نقصان کے مالک ہو گئے بھائی؟ نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے اللہ نے جس میں نفع رکھا ہے وہ نفع، اس میں نفع. اللہ نے جس میں نقصان رکھا ہے اس میں نقصان ہوگا. چیزوں میں خود صلاحیت نہیں ہوتی ہے ان چیزوں کی کہ وہ نفع و نقصان کو مالک. چلیے، اس سے توحید ہمیں معلوم ہوتی ہے. اور آگے بڑھی. آپ جانتے ہیں کیا طواف کے بعد کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت. اس کو رکعتِ طواف کہتے ہیں، طواف کی 2 رکعت. اچھا، اس کا فائدہ اس لیے بھی ہوگا، حج پہ ہے نا موضوع، عمرے میں بھی ہوتا ہے یہ چیز. اب ایک فائدے کی بات بتاؤں نہ بتاؤں؟ آگے ترجمہ بولیے جلدی بولیے. فائدے کی بتا. دین کو صحیح نہیں سمجھنے کا نقصان ہوتا ہمیشہ. کیا بولتے ہیں 2 رکعت نماز کہاں پڑھنا ہے؟ بولیے بھائی. ارے کیا ہوا بھائی؟ مختصر خطبہ، مختصر ترجمہ کرے چلنا ہے، جلدی بولیے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں نا، وہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے آپ ہٹاؤ، لوگ جائیں، لوگوں کو تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، میں وہیں پڑھوں گی، میں وہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے. او بھائی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہاں مقام ابراہیم کے پاس مقام ابراہیم ایسا. یہ مائک یہ کیا ہے ابھی؟ فیس بک ہے نا، یہ کیمرہ اس کے پیچھے، ادھر نہیں، ادھر بھی نہیں، اسٹریٹ ایسا دیکھتے ہیں. اب وہ آ رہا یا شیخ ما تصلینا روحنا کہ ادھر جاؤ بھائی، لوگ طواف کر رہے ہیں. ہم پڑھ کے آئے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا ہے. ایسا ہے مسئلہ. سمجھنا ہے نا دین کو بھائی. جگہ نہیں ہے وہاں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ کی 2 رکعت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لوگوں کا طواف زیادہ امپورٹنٹ ہے. پڑھو شریعت دیکھو، اسلام دیکھو، قرآن کی آیتیں پڑھو. طواف کا ذکر دیکھیے، اللہ نے تینوں کا ذکر کیا ہے. کیا ہے وہ؟ کہاں ہیں حافظ ہیں؟ طواف، سعی اور رکوع السجود ہے نا. کیا ہے آیت؟ ہو اس میں ہے ایک آیت ہے زبردست، اس میں ہے طواف کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے، اس کے بعد رکوع سجدے کا ذکر کیا ہے. میرے پہلے طواف ہے بھائی، وہ طواف طواف ہو رہا ہے، آپ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ اچھا وہ نماز کیسے نماز ہوگی؟ اوپر سے جا رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے، اوپر سے کھونا بھلان میں جا رہا ہے، دھکا لگ رہا ہے، کیسی 2 رکعت نماز ہے؟ او بھائی جاؤ کہیں بھی پڑھ لو، پیچھے کہیں بھی جگہ مل جائے پڑھ لو، دور ملے، اگر جگہ نہ ملے پورے مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ لو. 2 رکعت طواف. اس میں بھی 2 سوریں پڑھی جاتی ہیں، پتہ ہے نا جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دونوں میں توحید ہے اور اس کی ضد ہے شرک کی مذمت. ایک سورہ مسد کافرون، دوسرے سورہ اخلاص قل یا ایھا الکافرون. اب توحید دیکھیے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. توحید. سورہ اخلاص میں کیا؟ قل هو اللہ احد الذی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. توحید 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 ہو گیا. اس کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ بولیے بھائی. آ جاتے جدہ واپس، صحیح چھوڑ کے، اور صحیح کرنے جاتے نا وہاں. اس کے بعد طواف میں، طواف کے بعد صحیح کرتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں. وہ کیا ہے؟ وہاں پہ قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر پڑھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ آپ اس میں دیکھیں توحید ہے. اس میں بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک، بادشاہ اسی کی، ولہ الحمد، تعریف اسی کی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے.
اور آگے بھی وہی بتایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. صاحب وہی وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے سارے لشکروں کو ہلاک اور برباد کر دیا. توحید توحید توحید. اور اس کے بعد پھر صفا مروہ کی صحیح ہو رہی ہے، بیچ میں دعائیں پڑھی جائیں، وہ سب توحید. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے عرفات میں آپ دیکھیں اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے حج کا عرفات کے میدان میں. عرفات کا دن ہے بھائی، دنیا میں سب سے افضل دن، سال کا سب سے افضل دن ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم عرفہ وخیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر. سب سے افضل دن عرفات کا دن ہے، سب سے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوا ہے وہ عرفات کا دن ہے. اور سب سے اچھی دعا عرفات کی دعا ہے، اور سب سے اچھی دعا وہ جو میں نے مجھ سے پہلے سارے پیغمبروں نے پڑھی. کون سی دعا؟ وہاں بھی توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ترجمہ دیکھیں وہی لا الہ الا اللہ توحید ہے نا بھائی، سب سے افضل دعا ہے. اس کے علاوہ بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہاں کس سے مانگی جاتی ہیں؟ اللہ سے دعا کرنا توحید کا تقاضا ہے، ایک اللہ کی خالص عبادت ہوتی ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے پورا حج آپ کو توحید سمجھا رہا ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم توحید کو سمجھیں. تو توحید ایک حج کا بہت بڑا بنیادی مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے حج کو فرض کیا تاکہ انسان جائے اور حج کرے. اور کیا ہوتا ہے بھائی اس کے بعد پھر جو خاص باتیں خطبے میں پیش کی وہ بتائیں. کنکری مارتے نہیں مارتے؟ کس کو؟ جمرات کو یا شیطانوں کو؟ جمرات کو مارتے، شیطانوں کو نہیں مارتے. 3 بڑا مجلہ چھوٹا بڑے ہوئے ایسا کھڑے ہوئے ہیں، آپ آئیے صاحب ماریے، خوب مار کے جائیے. وہاں بڑا مجلہ اچھا نہیں ہے شاید، وہاں جمرات ہے، بڑا جمرہ عقبہ، منجلہ جمرہ، چھوٹا جمرہ. یہ جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں نا، تو وہاں کنکریاں کیوں مارتے ہیں؟ کیا بول کر مارتے ہیں؟ کیوں مارتے ہیں؟ اس کا ذکر حدیث میں ہے. انما جعل الطواف والسعی ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ. الحدیث کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، طواف، سعی اور کنکریاں مارنا اللہ کے ذکر کو قائم رکھنے کے لیے رکھا گیا. یعنی طواف اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہو، سعی اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہو، اور کنکریاں ماری جاتی ہیں تاکہ اللہ کا ذکر قائم رہے. پھر جب آپ مارتے تو کیا پڑھ کے مارتے؟ آپ یاد ہے تو ٹھیک، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا. تو کیا ہے، یاد ہے یا یاد نہیں ہے؟ کیا بول کے مارے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا مانا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک کام ہوتا وہاں، کہاں؟ جمرات کے پاس نہیں، مینا میں بڑا کام ہوتا. وہ بھی کیا؟ قربانی. کس کے نام پر؟ مزار ہے وہاں کسی کی؟ یا پرانے زمانے میں کسی کی تھی کہ نیچے مزار؟ نہیں بھائی، مینا میں کسی کی مزار نہیں ہے. مینا میں جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں. قربانی عبادت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، سنیے اس کی فضیلت. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا افضل حج کیا ہے؟ حج کے کاموں میں سب سے بڑے کام کیا ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2، العج والثج. حج بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک، یہ، اور جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کرنا. تو دونوں توحید میں ہے. لبیک توحید کا تلبیہ، جانوروں کی قربانی توحید ہے. یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. جانور جو اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں ان کا گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں جاتا، تمہارا تقوی جاتا ہے، دلوں میں جو تمہارے ڈر ہے اللہ کا وہ جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے ان چیزوں کو مسخر کیا تمہارے لیے تاکہ تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی بڑائی بیان کرو اور محسنین کے لیے خوشخبری ہو. ٹھیک ہے. قل، دوسری بھی مشہور آیت ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیاي و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا، اور میں سب سے پہلے اس کو جو ہے اپنانے والا یا سپرد کرنے والا ہوں. تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوا. ٹھیک ہے. حالت احرام کی پابندیوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے نا بھائی. یہ کس لیے؟ اس سے توحید کا کیا ریلیشن ہے؟
اللہ کا حکم ہے یہ مت کرو یہ مت کرو. مرد کے لیے بھائی سلے ہوئے کپڑے پہننے کی شکل میں جو ہوتے ہیں انڈر گارمنٹس اپر گارمنٹس مت پہنو. عورت کے لیے حکم ہے حالت احرام میں نقاب مت پہننا, ہاتھ میں گلوز مت پہنا. اور عورت مرد دونوں کے لیے حکم دیا کہ آج صبح دعوت سینٹر میں یہی کلاس ہوئی تھی بہرحال, تو عورت اور مرد دونوں کے لیے کہا گیا کہ بھائی بال نہیں نکالنا, ناخن نہیں نکالنا اور پرفیوم وغیرہ استعمال نہیں کرنا. یہ سب کیا ہے؟ پابندیاں ہیں نا بھائی, یہ پابندیاں اللہ کا حکم ہے. توحید کا اس میں کیسے تعلق ہے؟ اللہ توحید میں یہ بھی چیز ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے آپ اس پر عمل کریں. اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائیں. اللہ نے محرم کو حالت احرام میں ان چیزوں سے روکا ہے لہذا وہ رک جائے. یہ ہے حج اور اس کی بنیادی بات. اللہ نے فرمایا قرآن میں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. یہ آیت بڑی زبردست آیت ہے, حج سے ریلیٹڈ. ذرا ترجمہ سن لیجیے اس کا, یاد رہے. اللہ نے فرمایا حج کے معلوم مہینے ہیں, جن لوگوں پر ان مہینوں میں حج فرض ہو جائے وہ ہم بستری اور اس پر ابھارنے والی کوئی حرکت نہ کریں. 1, گناہ نہ کریں. 2, جھگڑا نہ کریں حج میں. 3, اور تم خیر کا جو بھی کام کرتے ہو اللہ جانتا ہے. توشہ اختیار کرو, سب سے اچھا توشہ تقوی ہے. اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرو. کیا آیت ہے؟ پوری ترجمہ سن لیا آپ نے. اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ حج کے مقرر مہینے ہیں. کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کا ذکر کیا. ذوالقعدہ یہ مہینہ چل رہا ہے جس کی آج کیا تاریخ ہے؟ میں نے بتایا نا آپ کو شروع میں 11 ہے, نہیں 9 ہے آج. حج کے مہینے کون سے ہوتے بھائی؟ شوال, ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن. یہ 2 مہینے 10 دن یہ حج کے مہینے کہتے ہیں. تو جیسے طواف جیسے تمتع کرنے والے لوگ جو ہے ان میں اگر عمرہ وہ کر لیں, کیا بولتے ہیں اس کو, عمرہ کر لیں تو اسی سال ان کا حج ہو سکتا ہے. تو حج کا مہینے بولتے ہیں اس کو. لوگ آ رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں یا طواف کر کے جو احرام پر باقی رہنا چاہ رہے ہیں. جیسے حج کی قسمیں ہیں وہ تفصیل ہے اپنی جگہ, قران اور افراد کرنے والے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے مسئلہ بھائی. کیا حج کے مہینے الحج اشہر معلومات. ٹھیک ہے, جن لوگوں پر حج فرض ہو, اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں سے روکا ہے حاجیوں کو. نمبر 1 رفث, نمبر 2 فسوق, نمبر 3 جدال. پہلے کا تعلق احرام سے ہے. رفث کہتے ہیں ہم بستری کو بیویوں سے یا اس پر ابھارنے والی کوئی حرکت. یہ صرف حالت احرام میں منع ہوتا ہے مرد اور عورت کے لیے. نمبر 2 فسوق, گناہ, یہ ٹوٹل منع ہے پورے حج میں. حج سے پہلے بھی منع ہے حج کے, لیکن وہاں مقدس مقامات پر قرآن کی ایک آیت موجود ہے جس میں اللہ نے فرمایا اگر کوئی ان مقامات پر گناہ کا ارادہ کر لے دردناک عذاب ہم اس کو دیں گے. ارادہ کر لے کوئی اور کر لے تو گناہ. اسی لیے علماء کا فتویٰ ہے, اگر کوئی شخص, ایک فتویٰ ہے یا سلف میں کسی کا قول ہے, ایک آدمی یمن میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ مکہ میں گناہ کرے, اللہ اس کو عذاب دے گا وہاں عذاب دے گا اس کو. یہ مقدس مقامات ولا فسوق, اللہ نے فرمایا گناہ نہیں کرنا حج میں. تیسری چیز, تو 2 چیزوں سے روکا اللہ نے. ایک تو ہم بستری سے اس پر ابھارنے والی چیز جو کہ احرام سے ریلیٹڈ ہے. دوسرا گناہوں سے, کسی بھی قدر. اب پی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں, یہ کر کیا ہے حج منع ہے. اچھا, حج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ بخشوانے کے لیے جاتا ہے اپنے, اور وہاں جا کر گناہ کر رہا ہے مقدس مقامات پر. عجیب انسان ہے. نمبر 3 جدال. حج میں جھگڑا نہیں ہے, لوگ جھگڑتے ہیں طواف میں, سعی میں, ریلوے اسٹیشن پہ, ٹرین میں, بس میں, مزدلفہ عرفات جاتے ہوئے لڑائی جھگڑا. کیوں منع ہے؟ ولا جدال فی الحج, لڑنا نہیں حج میں. اور آگے اللہ نے حکم دیا خیر کا جو بھی کام کرو, چھوٹا بڑا, جو وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. یہ مت سمجھنا کہ اللہ نہیں جانتا ہے تمہارے خیر کو. تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ جانتا ہے, مطلب اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا. اور توشہ لے کر جاؤ. جیسے حج کے لیے انسان پورا پریپیئر ہو کے جاتا ہے نا, کپڑے لے کے جاتا ہے, پیسے رکھتا ہے, کھانے پینے کی اشیاء بندوبست کر کے جاتا ہے. آخرت میں بھی ایک سفر ہے آپ کا جو جانا ہے, اس کے لیے سب سے اچھا توشہ تقوی ہے, لہذا وہ تقوی لے کر جاؤ. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب یہاں ایک ضروری آخری بات. اب جو حج کرنا چاہتے ہیں ان کو 3 کام کرنے ہوں گے. 3 types آف پریپریشن, ایسے بولیں گے انگلش میں. 3 types, 3 کام کرنا ہے بھائی. نمبر 1, بڑی اچھی بات انہوں نے خطیب صاحب نے بیان کی ہے, شرعی
احکام کو سیکھنا، نمبر 2 امنی نظام کو فالو کرنا، نمبر 3 صحتی امور کا پاس و لحاظ کرنا، شریعت، امن، صحت۔ شرعی احکام کا مطلب حج میں احکام ہیں، کون سا حج کر رہے ہیں آپ؟ تمتع، قران، افراد۔ آپ جدہ سے جا رہے ہیں، آپ کون سا حج کر رہے ہیں؟ تمتع کر رہے ہیں، افراد کر رہے ہیں، قران کر رہے ہیں۔ تمتع کس کو بولتے ہیں؟ کیا کرنا پڑتا ہے اس میں؟ قران میں کیا رہتا ہے؟ افراد میں کیا ہوتا ہے؟ طواف کیسے کرنا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور سعی کیسے کرنا، مینا کے کام کیا ہیں، یوم الترویہ، عرفات کے دن کیا کیا کرنا ہے، سنت کیا ہے، حکم کیا ہے، اور مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، کنکریاں کیسے مارنا ہے، یہ پورے جو احکام ہوتے ہیں حج کے، یہ سیکھنا چاہیے انسان۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے لوگ حج تو کرنے نکلتے ہیں لیکن احکام سے واقفیت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ نہیں پتہ۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حج کے احکام کو سیکھ کر جائیں، اور اگر سیکھنے کے باوجود کچھ مسئلے پیش آتے ہیں تو کیا کرنا؟ وہاں لوگوں کو دیکھ کے عمل کرنا نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے، علماء کرام سے آپ سوال کریں، یہ آپ کا حق ہے کہ بھئی یہ مجھ سے ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے، یہ مینا میں ایک مسئلہ ہو گیا، عرفات میں آپ پوچھیں۔ ایک ہو گیا شرعی احکام سیکھنا، سمجھنا، اور نہ معلوم ہونے کی صورت میں اہل علم سے پوچھنا۔ امنی نظام کا پاس و لحاظ، دیکھیں تصریح کے بغیر حج نہیں ہوتا ہے۔ مصلحت عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ جزائے خیر دے، حکومت سعودی عربیہ نے کئی سالوں سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو حج منسٹری کے انڈر میں ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ ہے آپ لیگل طریقے سے جا کر حج کریں، لیگل وے سے جائیں۔ تصریح آپ بولیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، جس کو دلیلیں چاہیے وہ آئیں، بیٹھے، دلیلیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ شرعی احکام کا پاس ہو، ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ولی الامر کی اطاعت کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور بادشاہ وقت کی اطاعت کرو، حاکم وقت کی۔ تو بادشاہ کا یہ آرڈر ہے لا حج الا بتصریح، حج کرنا ہو تو تصریح لے کے جاؤ۔ تصریح کیا ہے؟ یہ لوگوں کو نہیں معلوم۔ حج پرمٹ بھائی تصریح کتنے میں مل رہی؟ بھائی پوچھتے ہو، تصریح ملتی نہیں بھائی، کون بولے تصریح ملتی؟ بول کے معلوم ہوتے ہیں ہاں بھائی کتنے میں مل رہی تصریح بولتے ہیں۔ ارے بھائی حج کا ایک طریقہ کار کیا ہے؟ کمپنیز ہوتے ہیں حج کی ڈیفرنٹ، شرکات الحج، حملات الحج، آپ رجسٹر کروائیں کسی ایک کمپنی کے تھرو، تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ پورا کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے ابشر میں تصریح آ جائے گی، آپ کے پاس نسک میں آ جائے گی، آپ لیں گے، جائیں گے، یہ تصریح تو لیگل۔ کیوں؟ اس سے جو ہے بدامنی نہ پھیلے، لوگوں کو نقصان نہ ہو، مصلحت عامہ کے تحت یہ ایک قانون بنایا گیا ہے، ایک نظام رکھا گیا ہے، اس نظام کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری۔ تیسری چیز، چونکہ حج ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ابھی دیکھیں مجھے کھانسی شروع ہو گئی ہے نا، زکام، کھانسی، مسئلے مسائل لگے رہتے ہیں انسان کے، تو انسان جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھے جو حج پہ جا رہا ہے۔ منسٹری آف ہیلتھ، وزارت الصحہ والوں نے کہا بھائی کچھ تعلیمات دی ہیں حج والوں کے لیے، بھائی آپ حج کر رہے تو یہ لے لیجئے، یہ لے لیجئے، کیا بولتے ہیں جو اس کو، ویکسین لینا ہے آپ کا کام، ویکسین لے لیجئے، تطعیمات ہے بھئی، یہ جو ہے ہو سکتا ہے وہاں بخار آئے، ہو سکتا ہے یہ ہوگا، تو پریکاشنز یا صحت کا، کیونکہ ہر آدمی آ رہا ہے ہر جگہ سے، تو یہ آپ کو تعلیمات دی گئی ہیں، تو اس کا بھی پاس و لحاظ انسان کو کرنا چاہیے، تاکہ اس کی دلیل کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ خود کو تکلیف پہنچاؤ نہ کسی اور کو تکلیف پہنچاؤ، نہ خود کو تکلیف پہنچاؤ، یعنی ایسے کام اب آپ صحت کا خیال نہیں کریں گے اپنے، ابھی جیسے مجھے کھانسی آ رہی ہے میں جا کے مٹھا کھاؤں، لنچ کرنے کے بعد خوب خلاقاً مٹھا کھاؤں، غلط ہے، میری کھانسی اور بڑھے گی، میرا گلا اور خراب ہوگا، تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اوائڈ کروں ان چیزوں کو۔ تو ایسے ہم صحت کا خیال رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو نقصان مت پہنچاؤ، نہ خود سے کسی اور کو تمہارے ذریعے نقصان ہو، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھے حاجی، تو انشاءاللہ جو ہے حج صحیح سنت کے مطابق احکام کو جاننے کے بعد اور پرامن انشاءاللہ ایک صحیح ماحول میں ایک صحت و عافیت کے ساتھ انشاءاللہ حج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم جو ہے علم حاصل کریں ایسا جس سے ہمیں فائدہ ہو، اور عمل کریں ایسے جو قبول ہو جائے۔ اللہ علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے حج کی تیاریاں کر لی ہیں، رجسٹریشن ہو چکے ہیں، حج کو جا رہے ہیں اور دنیا سے حج کے لیے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔
اللہ تعالیٰ امن و امان کے ساتھ ایک کامیاب حج کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے اور حج مبرور کی سعادت سے ان کو محظوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔